السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے گھر میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد عقیقے کا ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے۔ عقیقے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو آئیے آج آپ کی خدمت میں عقیقہ کے مکمل مسائل کو ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سنت طریقے سے عقیقہ ہم کس طرح سے ادا کریں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے سوال یہ ہوگا کہ عقیقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم عقیقہ کیوں کریں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کا نام اولاد ہے۔ جب ہمیں اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اولاد کی شکل میں اللہ نے جب ہمیں ایک نعمت عطا کی تو اسی بنا پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر جانور ذبح کرنا چاہیے تاکہ یہ شکرانہ ادا ہو جائے اور اس نعمت پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کر لیں۔ تو اس لیے عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عقیقہ کتنے دن میں کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں لوگ طرح طرح کے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کا اصل وقت جو ہے وہ 7واں دن ہوتا ہے، یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنے کی کوشش سب سے پہلے کی جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر 7واں دن نہیں ہو پاتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ 14واں دن کر لیں، یا ایسا نہیں ہوتا ہے تو 21 نمبر دن کر لیں، یعنی جب بھی اس طرح آنکڑا بنا کر رکھیں 21 28 اس طرح سے آپ آگے بڑھتے رہیں، اور یہ بھی پاسبل نہ ہو تو پھر آپ کو جب مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی پریشانی یا مجبوری والی بات نہیں ہے کہ 7ویں دن ہی کرنا پڑے گا یا 11ویں دن ہی کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں۔ بہتر جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ کو عقیقہ اس طریقے سے 7ویں دن یا 14ویں دن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ چھٹی کرتے ہیں، یعنی 6 نمبر دن میں بچے کے لیے کچھ میلاد فاتحہ وغیرہ کرواتے ہیں، تو میلاد فاتحہ تو غلط چیز نہیں ہے، بالکل مستحب اچھی چیز ہے، لیکن چھٹی کے نام پر چھٹے دن جو کرتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ہندوؤں میں چھٹی منانے کا رسم و رواج ہے، ہمارے اسلام میں چھٹی کوئی چیز ہے نہیں۔ ہمارے اسلام میں میرے نبی نے جو ہمیں سنت طریقہ بتایا ہے وہ عقیقہ کا ہے، اور عقیقہ کا دن 7واں دن ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اگر آپ میں سے کوئی آج بھی چھٹی کا رسم و رواج مناتا ہو تو اس چیز کو ختم کر دیں، عقیقے کے نام پر ہی جو آپ کو کرنا ہو 7ویں دن کر لیں، 7ویں دن کر لیں، اس سے عقیقہ کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور میلاد شریف یا شکرانے میں آپ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عقیقے میں لڑکا اور لڑکی کی طرف سے کتنا کتنا حصہ جانور کی قربانی پیش کرنی ہے۔ تو دیکھیں، یہ جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکا ہوگا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، اور لڑکی اگر ہے اس کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری دینا ہے۔ یہ مستحب ہے، سنت رسول ہے، اتنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے تو اس سے جو کچھ بن پڑے اسی کو لے کر کے سنت رسول کی ادائیگی کی نیت سے عقیقہ کر لے، بلا شبہ ادائیگی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ لڑکے کے نام پر 2 بکرے اور لڑکی کے نام پر 1 بکری، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو بڑے جانور میں جو 7 حصہ ہوتا ہے ان میں بھی لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب لڑکے کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ تو اس طور پر اگر ہم دیکھیں، کوئی شخص اگر چاہے کہ ایک جانور کو قربانی کے موسم میں قربانی دے رہا ہے، تو قربانی کے لیے مان لیجیے گھر میں 3 لوگوں پر قربانی واجب ہے، تو 3 لوگوں کا نام قربانی میں ڈال دیا، اور باقی جو 4 حصے بچے وہ 2 لڑکوں کے نام پر عقیقہ ہو سکتا ہے آرام سے، 2 دونا 4 اس طرح کر کے، یا 1 لڑکا اور 2 بیٹی کا نام پر عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ جان کے چلیں کہ لڑکے کے لیے 2 حصہ، لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ تو آپ بکرا یا بکری میں کریں تو اس کا وہی حساب رہے گا، اور اگر بڑے جانور میں کریں گے تو اس میں حصہ سے لیا جائے گا۔ لیکن کوئی اگر یہ چاہے کہ ہم ایک بیٹے کے نام پر ہی پورا جانور پیش کر دیں تب بھی بالکل درست ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی آپ سے بن پڑے وہ عقیقے کی نیت سے کر لیں تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایک چیز یہاں پر اور مسئلہ ہے، ہڈی توڑنے کا مسئلہ۔ بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ جو عقیقے کا جانور ہوگا اس کی ہڈیوں کو زیادہ چور چور نہ کیا جائے، نہ توڑا جائے، بس ہڈیوں سے گوشت کو
छुड़ा कर के गोश्त को पका कर खिला दिया जाए, तक़सीम कर दिया जाए। हड्डियों को ना तोड़ना बेहतर है, क्योंकि उस जानवर की हर एक चीज़ उस बच्चे के बदले सदका हो जाता है। उसकी हड्डी हड्डी के बदले सदका, जानवर का खून बच्चे के खून के बदले सदका, जानवर के बाल बच्चे के बाल के बदले सदका। तो इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि हड्डियों को ना तोड़ा जाए तो बेहतर है। इसके बाद एक मसला आता है कि गोश्त कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है। लोगों में बहुत मशहूर है कि अकीके का गोश्त नाना नानी नहीं खा सकते। भाई क्यों नहीं खा सकते? कोई तो वजह होनी चाहिए ना। ये नाजायज़ और हराम है क्या उनके लिए? बिला शुबह नहीं। सबसे पहली बात तो यही समझने की है कि अकीका तो सुन्नत रसूल है। उसको अदा करने के लिए जो जानवर ज़बह किया गया वो तो मुकम्मल गोश्त तबर्रुक की हैसियत रखता है। तो उसको अगर नाना-नानी खाए, दादा-दादी खाए तो क्या प्रॉब्लम की बात है? बिला वजह लोगों में गलत बात मशहूर है कि ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। हर कोई खा सकता है, हर कोई खा सकता है। ये कोई सदका का गोश्त थोड़ी है कि जो वाजिब सदका का हो तो अमीर नहीं खा सकता, गरीब खा सकता है, ऐसा तो नहीं है। ये तो खुशी का, तबर्रुक का गोश्त है। हर कोई खा सकता है, ये गलतफ़हमी दिलो-दिमाग से निकाल दें। अच्छा, जानवर का चमड़ा क्या करें? जो अकीके का जानवर ज़बह किया गया, उसका चमड़ा क्या किया जाए? तो उसके चमड़े को किसी भी नेक काम में दिया जा सकता है। मस्जिद में दे दें, मदरसे में दे दें, किसी तलबा को उसका पैसा बेच करके दे दें, किसी गरीब के दवा में दे दें, बच्ची की शादी में दे दें। कोई भी नेक काम में अकीके के जानवर का चमड़ा सदका किया जा सकता है, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी बात इस ताल्लुक से बता दूँ कि उधार लेकर अकीका करना कैसा है? देखिए मौजूदा दौर में क्या होता है, कुछ लोग फैशन के पेश नज़र और समाज के दबाव की वजह से कि उसने इस तरह धूमधाम से अकीका किया, इसने इस तरह अकीका किया, तो हमारे दिलो दिमाग में भी सवाल रहता है कि हमें भी वैसा ही करना है। हैसियत नहीं है, लेकिन करना है उसी तरीके से। तो उसके पेश नज़र कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं, कुछ लोग किसी से उधार लेते हैं, लेकर के अकीका मनाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अकीका कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल है। तो आपको जो अल्लाह ने तौफ़ीक और हैसियत दिया है, आप उसी के मुताबिक करें ना। किसने आपसे कहा है कि बहुत धूमधाम से करेंगे तो ही अकीका होगा? क्या सुन्नत रसूल अगर हल्के अंदाज़ में करें तो नहीं होगा? बिलाशुबा होगा। आपको अल्लाह और रसूल को राज़ी करने की नियत से अकीका करना है। समाज के लोगों को, अमीरों को, रिश्तेदारों को राज़ी करने की नियत से नहीं करना है, वरना फिर दिखावा हो जाएगा। और जो काम दिखावे के लिए होता है, वो अल्लाह और रसूल के बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता है। इसीलिए एक्स्ट्रा खर्चा, फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करना है। जितना मस्ट है, जितना ज़रूरत है, उतना ही खर्च करें और अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक अकीका करें। बहुत ज़्यादा धूम-धाम करने के चक्कर में उधार और लोन बिल्कुल ना लें, इसकी शरअ में इजाज़त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के बच्चों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और हमें सुन्नत रसूल की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।